پہلے عورت گھر بچاتی تھی، لیکن اب مرد کو یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ شاید میں غلط ہوں، لیکن آج جب معاشرے میں نظر آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ 70% مرد اپنی بیوی کو اپنے بچوں کی خاطر برداشت کر رہے ہیں۔ اگر صرف مردوں کو بلایا جائے کہ وہ آئیں اور اپنے دکھ بتائیں جو انہیں عورتوں کی وجہ سے ملے ہیں، تو یقین کریں ایسے مردوں کی تعداد عورتوں سے بھی زیادہ ہوگی، مگر مرد اپنا دکھ نہ ہی بتاتے ہیں اور نہ ہی ظاہر کرتے ہیں۔ مرد اگر مخلص ہو جائے تو عورت کا دل بھر جاتا ہے۔ وہ جہنم میں گیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی دوست یہاں نہیں ہے۔ پوچھا میرے دوست کہاں ہیں؟ بتلایا گیا ان سب نے تیری موت کے بعد توبہ کر لی۔ مرد دودھ پلائی بھی دے، مرد جوتا چھپائی بھی دے، مرد حق مہر بھی دے، مرد منہ دکھائی بھی دے، مرد جیب خرچ بھی دے، مرد نان نفقہ بھی دے، مرد آپ کی زیور کی زکوٰۃ بھی دے، مرد آپ کے بہن بھائیوں کے بچوں کو عیدیاں بھی دے، مرد آپ کے پورے میکے کا خیال اس طرح رکھے جیسے فرض عبادت ہو، مرد آپ کو ہر موقع پر مہنگے کپڑے مہنگے جوتے بھی لے کر دے، اور مرد کی جیب سے آپ چھپ چھپ کر پیسے بھی نکالتی جائیں۔ مرد کو شادی کرنے کے لیے برسر روزگار ہونا بھی لازم ہے، مرد کا اپنا گھر ہونا بھی لازمی ہے، مرد کی تنخواہ بھی آپ کو 1 لاکھ چاہیے۔ ان سب کے باوجود بھی جب آپ سڑا سا منہ بنا کر کہہ دیں کہ ساس سسر کی خدمت کرنا عورت پر فرض نہیں ہے، بھائی واہ، ویسے حد ہے دوغلے پن کی۔ سارے فرائض بس مردوں کے ذمہ ہیں اور سارے حقوق عورتوں کے لیے ہیں۔ ذرا سوچئے۔ تلخ حقیقت، اگر تعویذ لٹکانے سے رشتے بنتے تو معاشرے کی سب سے خوبصورت عورتیں عاملوں اور پیروں کی بیویاں ہوتی۔ جب مکافات عمل شروع ہوتا ہے تو آپ کو وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو کبھی آپ نے ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج ایک نتلی مفت دینی پڑی مجھ کو۔ آج تیری ہم نام میری دکان پر آئی تھی۔ ڈھونڈنے پر وہی لوگ ملتے ہیں جو کھو گئے ہوں، وہ نہیں ملتے جو بدل گئے ہوں۔ مرد سے غیرت اور عورت سے وفا نکال دو تو انسان اور درندے میں کوئی فرق نہیں۔ وفادار عورت مرد کا غرور ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی بہادر عورت سے محبت کرتے ہیں تو وہ مسکراہٹ سے آپ کے سارے غم کھا جائے گی۔ اگر آپ عورت سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر حال میں اس کا پاگل پن برداشت کرنا پڑے گا۔ محبت 2 احمقوں کے درمیان غلط فہمی کا نام ہے۔ جسے پہلے عقل آ جائے وہ بے وفا کہلاتا ہے۔ آپ دنیا کی کسی بھی عورت کو ماں کہہ سکتے ہیں، بیٹی کہہ سکتے ہیں، بہن کہہ سکتے ہیں، مگر بیوی نہیں کہہ سکتے، اور جو بیوی ہوتی ہے اسے آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ جو اپنی پسندیدہ عورت کو پانے کے لیے گھر والوں کے سامنے کھڑا ہو گیا، میری نظر میں ہر اس شخص کی محبت سچی ہے۔ بڑا ہی جان لیوا ہوتا ہے یہ اہم ہونے کا وہم ہونا بھی۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج اور زوال تو زندگی کا حصہ ہے۔ سب سے خطرناک بیماری اچھی یادداشت ہے۔ قدر تو ہو ہی جاتی ہے پر وقت نکل جاتا ہے۔ تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ جس کھیل میں غدار اپنے ہو اس کھیل کو آپ کبھی نہیں جیت سکتے، اور پھر ضروری نہیں کہ آپ کا کتا ہی وفادار نکلے، کبھی کبھی آپ کا وفادار بھی کتا نکل سکتا ہے۔ آوارہ مزاجی کہیں کا نہیں چھوڑے گی تمہیں، چھوڑ کے یہ دربدری گھر کیوں نہیں جاتے؟ تم جس اذیت کا روز اتنا ڈھول پیٹتے ہو، زخم اتنا ہی گہرا ہے تو مر کیوں نہیں جاتے؟ باندھ کر سامان اپنا میں اس سوچ میں ہوں کہ جو کہیں کے نہیں رہتے وہ کہاں جاتے ہیں۔
یقین کیجئے جب ایک عورت کو ذہنی سکون ملتا ہے تو وہ بغیر پلستر کے گھر کو بھی سجانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ عورت بہت عجیب ہوتی ہے، سالہ سال کی محنت سے اپنی ذات کو بنتی ہے، محبت سے ایک ایک ٹانکا بھر کر رنگ برنگے دھاگے لگا کر اپنی اخلاق و کردار کی تشکیل کرتی ہے، اور جب مکمل ہو جاتی ہے تو ایک غلطی کر جاتی ہے، گرہ لگانا بھول جاتی ہے، یا شاید جان بوجھ کر دھاگے کا سرا کھلا چھوڑ دیتی ہے، اور پھر ایک دن وہ سرا کسی من چاہے کو تھما دیتی ہے۔ اب وہ چاہے تو اسے خود کے ساتھ باندھ کر فنا ہونے سے بچا لے، اور چاہے تو اس کے وجود کو تار تار کر کے فنا کے گھاٹ اتار دے۔ دو چار نہیں، بس مجھے ایک انسان دکھا دو جو جیسا باہر ہو اندر سے بھی ویسا ہی ہو۔ اگر کوئی عورت تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی بھی عورت مرد میں تب تک دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ طلاق سے مرد کا کچھ نہیں بگڑتا، اسے دوبارہ کنواری لڑکی آرام سے مل جاتی ہے، لیکن عورت کی زندگی قبر تک سمجھوتے کرتی ہے۔ اگر تم مجھ سے کبھی کبھی نفرت نہ کرو تو مجھ سے ہمیشہ محبت بھی نہیں کر سکتے۔ انسان اسی قسم کی الجھنوں کا مجموعہ ہے۔ کچھ لوگ محبوب کے ہونٹوں کو ایسے چومتے ہیں جیسے تربوز کھا رہے ہوں۔ وہ بات تک کرنے میں نہیں متفق، اور میں گلے ملنے کی حسرت لیے بیٹھا ہوں۔ 100 میں سے 100 مکھیاں شہد کی طرف بھاگتی آئیں گی، اور 100 میں سے 99 لڑکیاں بھونڈے پن سے مائل ہوں گی۔ میں وہ کپکپی ہوں جو ایک کنواری لڑکی کے جسم پر طاری ہوتی ہے جب وہ غربت سے تنگ آ کر پہلی دفعہ ایوان گناہ کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ آؤ ہم سب کانپیں۔ ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، ورنہ چاہت کا یقین دلانے میں تو زندگی بیت جاتی ہے۔ کپڑے اتارنے کا دور چل رہا ہے گڑیا، کوئی ایسا ڈھونڈو جو تحفے میں تمہیں چادر دے۔ عورت جب مرد کے ساتھ حد سے زیادہ یہ کام کرتی ہے تو مرد اسے استعمال کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ جب عورت مرد پر حد سے زیادہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتی ہے تو مرد اسے استعمال کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ ارسطو اپنے شاگرد سکندر کو کہا کرتا تھا کہ عورتوں سے دور رہا کرو۔ محل کی عورتوں نے ارسطو کے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی لگا دی تاکہ اسے سبق سکھایا جائے اور وہ ان کے اور سکندر کے بیچ مداخلت نہ کرے۔ ایک دن اس لڑکی نے ارسطو سے فرمائش کی کہ اسے گھوڑے کی سواری کرنی ہے۔ ارسطو گھوڑا بنا اور اس لڑکی نے سواری کی۔ اسی دوران سکندر کو اطلاع کر دی گئی کہ جو استاد آپ کو ہم سے روکتا ہے اس کی اپنی حالت ملاحظہ کی جائے۔ جب سکندر وہاں پہنچا اور پوچھا استاد جی یہ کیا ہے، ارسطو نے جواب دیا اسی لیے تو تمہیں روکتا ہوں کہ یہ عورتیں مجھ جیسے فلسفے کو بھی گدھا بنا دیتی ہیں، تو تم کیا چیز ہو؟